بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری کتاب جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ ہے مختصر قدوری۔ مختصر قدوری کا جو ہمارا نصاب ہے وہ کتاب البیوع سے آخر تک ما سوائے چند ابواب کے۔ تو آج ہم جو آغاز کر رہے ہیں وہ کتاب البیوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو کتاب البیوع صاحب کتاب جب عبادات سے فارغ ہوئے تو معاملات کو وہ شروع کر رہے ہیں اور احکام نکاح کو مؤخر کیا، کیونکہ معاملات بالخصوص خرید و فروخت یہ سب کی ضرورت ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صاحب ہدایہ وغیرہ نے نکاح کو مقدم کیا۔ وہی معنی اس لیے مقدم کیا کہ نکاح بھی عبادت ہے، بلکہ نفلی عبادتوں سے افضل بھی ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے اس کو مقدم کیا۔ لیکن صاحب قدوری نے جو معاملات سب کے لیے ہیں، جس میں بچے بوڑھے مرد و زن سارے کے سارے شامل ہیں، اس کو پہلے ذکر کیا۔ تو بیوع یہ بے کی جمع ہے جو مصدر ہے، اور مصدر کو تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا، مگر چونکہ اس کی متعدد انواع ہیں اس لیے صاحب کتاب نے جمع کا صیغہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ بے کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ بے جو نافذ ہوتی ہے، ایک وہ بے جو موقوف ہوتی ہے، ایک وہ بے جو فاسد ہوتی ہے، ایک وہ بے جو باطل ہوتی ہے۔ تو اس کی تفصیل اپنی اپنی جگہ پر یقیناً آئے گی۔ تو کتاب البیوع البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بے منعقد ہوتی ہے، بے کا جو انعقاد ہوتا ہے وہ ایجاب اور قبول کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ وہ ماضی کے لفظ کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے۔ ایجاب و قبول کے ساتھ جو ہے وہ بے کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ متعاقدین میں سے جس کا کلام پہلے مذکور ہو اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو بعد میں مذکور ہو اس کو قبول کہتے ہیں۔ پھر جو لفظ بیت و اشتریت کے معنی پر دال ہو وہ ایجاب اور قبول ہے، خواہ وہ دونوں ماضی کے صیغے ہوں، جیسے بائی نے کہا بیتو آتیتو وغیرہ، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بے کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا وَجَبَ عَقْدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، جب ایجاب کر دیا متعاقدین میں سے ایک نے بے کا، فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ، تو دوسرے کو اختیار ہوگا، چاہے تو اس کو قبول کر لے اسی مجلس میں، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، چاہے تو اس کو واپس کر دے۔ فَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ، بس جو بھی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا قبل از قبول تو بطل الایجاب، تو ایجاب جو ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ایجاب جو ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ فَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَازِمَ الْبَيْعُ، جب ایجاب اور قبول حاصل ہو جائے تو لازم البیع، تو اس صورت میں بیع جو ہے یہ لازم ہو جاتی ہے۔ وَلَا خَيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُؤْيَةٍ، ہاں اس صورت میں ان کے پاس اختیار نہ ہوگا، مگر اگر کسی چیز میں عیب ہوگا، اگر عیب پایا گیا تو اس صورت میں اختیار ہوگا، اور اگر اس چیز کو نہیں دیکھا، ایجاب اور قبول تو ہو گیا لیکن اس چیز کو دیکھا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اختیار ہوگا۔ فَإِذَا حَصَلَ سے
ایک دو باتیں عرض کرتا چلوں. ایجاب اور قبول جب واقع ہونے کے بعد بیع یقیناً لازم ہو جاتی ہے، تو متعاقدین میں سے کسی کو خیار عیب اور خیار رویت کے علاوہ کسی طرح نقص بیع کا اختیار نہیں رہتا. تو جب ان کے علاوہ اختیار نہیں رہے گا، لیکن اگر اس چیز میں عیب پایا جا رہا ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا. اگر اس چیز کو دیکھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک آدھ دن میں دیکھ کر پھر ساری بات کلیئر کروں گا، تو بھی اس کے پاس اختیار باقی رہے گا. تو اب تک اس پیرے کا جو خلاصہ کلام ہے، بیع جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو خریداری اور فروخت کرنے میں اس میں ایک ایجاب ہوتا ہے اور دوسرا قبول ہوتا ہے. جو پہلے کلام کیا جاتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو بعد میں کلام کیا جاتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں یہ بات کہوں کہ میں نے یہ کتاب بیچ دی، تو یہ ہوگا ایجاب. دوسرا آدمی مد مقابل جو ہے وہ خریدار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بیع کو قبول کر لیا، تو یہ ہوگا قبول. یا یہ میں نے چیز خرید لی تو یہ ہوگا قبول. اور یہ ماضی کے لفظ کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے یہ چیز بیچ دی، میں نے یہ چیز خرید لی. اور جب یہ دونوں خریدنے والا اور بیچنے والا کے پاس اختیار موجود ہے مجلس میں، اگر وہ چاہیں تو وہ کہیں کہ میں اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، میں نہیں یہ خریدنا چاہتا. مثال کے طور پر گندم کو دیکھا، گندم کو دیکھنے کے بعد خریدار نے کہا کہ مجھے یہ گندم پسند نہیں ہے، تو گویا کہ یہ سودا طے نہیں پایا ہے. تو اسی مجلس میں اس کے پاس اختیار اس کو رد کرنے کا. اگر اس نے اسی مجلس میں اس گندم کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے یہ سودا طے کر لیا، میں اس کا خریدار ہوں، میں نے اس چیز کو خرید لیا، تو اس کے بعد مجلس کو برخاست کر دیا، تو یہ سودا طے پا گیا. اور اگر ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے، خریدار وہاں سے چلا گیا، تو اس صورت میں یہ بیع باطل ہو جائے گی. اور جب دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے پا گیا، اب کسی کے پاس اختیار نہیں رہے گا، نہ بیچنے والے کے پاس نہ خریدنے والے کے پاس. ہاں اس صورت میں اختیار رہے گا کہ خریدار کہتا ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں گا پھر اس چیز کو فائنل کروں گا. اب وہ دیکھنے کے بعد اس کو وہ چیز پسند نہیں آئی تو اس کے پاس واپس کرنے کے اختیار ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس میں کوئی عیب پاتا ہے تب اس کے پاس اختیار موجود ہے کہ اس چیز کو واپس کر سکتا ہے. تو آج کا سبق اسی بات پر ہم ختم کر رہے ہیں. کل اس کے بعد والا جو چیپٹر وہ شروع کریں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.